وہ 3 رسول جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ میری کبریائی کا پرچار کرو، قوم نے ان کو ان کی دعوت کے فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ تم جھوٹے لوگ ہو، اور اعتراض یہ جڑا کہ انسانوں کے پاس اگر کوئی رسول آتا تو وہ فرشتہ آتا، اللہ رب العالمین نے تمہیں ہمارے ہی جیسا انسان بنایا ہے، تم پر اس نے کوئی شے نازل نہیں کی، اور اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہی ہوتا تو مال و دولت والے بندے کو بناتا، نہ کہ تم جیسے حقیر فقیر لوگوں کو اللہ رسالت دیتا۔ یہ ایک عام منطق انسان کی اب تک دنیا میں پائی جاتی ہے۔ دنیا ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے دین داڑھیوں والوں کو ہی دینا ہے، دین مسجد میں رہنے والوں کو ہی دینا ہے، مدرسے والوں کو ہی دینا ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں مال و دولت کس لیے عطا کی ہے؟ دین ہمارے پاس ہی ہے، ہم مال والے ہیں، دولت والے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہم پر ہے، ہماری اولادیں موجود ہیں، اور جو دین والے ہیں ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، وہ سال میں بیچارے ایک جوڑا سلوا کر اس پر گزارا کرتے ہیں، بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دین والوں کے اوپر اللہ کا اتنا فضل نہیں ہوتا، اور بسا اوقات عام آدمی بھی یہاں خطا اٹھا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید فضل یہی ہوتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کے پاس اللہ کا فضل ہے۔ میرا بھائی، اللہ کا فضل اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بسا اوقات رزق جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ رزق ہے، حالانکہ یہ چیزیں ضروریات ہیں۔ رزق کیا ہے؟ رزق یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہ چیزیں عطا کر دے جن کے ذریعے سے آپ کا دل مطمئن ہو، آپ سکون میں رہیں، اور جس بندے کو سکون دے دیا جاتا ہے اس کو دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ اور وہ لوگ جو دین کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں وہ خاص زمین کے اوپر ہی کیوں نہ لیٹتے ہوں، پتھروں کے اوپر کیوں نہ رہتے ہوں، ان کا دل اس سکون سے بھرا ہوا ہوتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جب ایک بندہ ایران کا سفیر ان سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا جو سپہ سالار ہے، جو خلیفہ ہے، اس کا محل کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا کس محل کی باتیں کرتے ہو، جا کر مسجد میں دیکھو وہاں پر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ جا کر مسجد میں دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابھی تو ہمارے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی تھی، ہو سکتا ہے جنگل میں چلے گئے ہوں، جا کر جنگل میں دیکھ لو۔ وہ جنگل میں گیا تو وہاں پر دیکھا ایک آدمی سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹا ہوا ہے اور اس کا کوڑا اس کے پاس ہی پڑا ہے۔ وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ گیا، جا کر کہنے لگا ارے یہی تو عمر بن خطاب ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں۔ اس ایرانی سفیر نے اس وقت کہا کہ اللہ کی قسم جب تک مسلمان اس حالت میں رہیں گے کہ مسلمان عام عوام اور ان کے حکمران پہچانے نہ جائیں، اور حکمرانوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہو، مسلمانوں کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اور یہی حالات انبیاء کرام علیہم السلام نے برداشت کیے۔ اب انبیاء ان لوگوں کی بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ربنا یعلم، تم ہمارا انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، ہمارا رب تو جانتا ہے، ہمارا رب تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تھا تمہیں باتیں پہنچا دینا، تمہارے کانوں میں بات ڈال دینا۔ اور میرا بھائی یہ دعوت کا اصول ہے، آپ اپنی اولاد کو مار کر دین کی طرف لا سکتے ہیں، دین آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اپنی بیوی پر سختی کر کے اسے دین سکھا سکتے ہیں، لیکن آپ عوام پر سختی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی ڈنڈے کے زور پر اسلام کی طرف نہیں لا سکتے ہیں۔ منبر پر کھڑے ہونے والے علماء یہ صرف دین بیان کر سکتے ہیں، دین بتا سکتے ہیں، یہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر اسلام کی طرف نہیں لا سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کر نہیں بھیجا آپ کو، آپ کا کام یہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین،
آپ لوگوں کو کھول کر ساری بات واضح کر دیں ان کے سامنے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ ان کو ان کے انجام سے باخبر کر دیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دین کی ترویج کریں, دین کی اشاعت کریں. اور اس کے لیے میرا بھائی آپ کو مدرسوں میں 8 سال لگانے والے خطرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تاجر لوگ ہیں, آپ کے پاس ایک آیت ہے, ایک حدیث ہے, آپ اس کا پرچار کریں. یہی آپ پر لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بلغوا عنی ولو آیا. میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں ملتی ہے, تم پر لازم ہے کہ اسے آگے پہنچاؤ. اور ہم اتنے شرمیلے ہیں کہ ہمیں اذان دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اللہ کے رسول کی بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, نماز کے لیے جماعت کرواتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے. وہ کسی نے کہا, استاد نے بچوں کو کہا کہ بیٹا اذان دو. وہ کہنے لگا استاد جی مجھے شرم آتی ہے. دوسرے کو کہا تم دو, کہتا استاد جی مجھے بھی شرم آتی ہے. قاری صاحب کہنے لگے اس کا مطلب ہے میں ہی بے شرم ہوں جو روزانہ 5 اذانیں دے دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا ہے کہ آپ نے کہا شرم آتی ہے اس لیے ہم نے ایسا کرنا ہے. دین کی اشاعت کیجیے. آپ قادیانیوں کو دیکھیں, عیسائیوں کو دیکھیں, یہودیوں کو دیکھیں, وہ اپنے گروہ کے اندر, اپنی جماعت کے اندر ان کا مخصوص چندہ ہوتا ہے جو انہوں نے جمع کروانا ہی کروانا ہے. ان کے پاس مخصوص ڈیوٹی ہوتی ہے. ہر بندے نے اپنے دین کی دعوت دینی ہے, اپنا لٹریچر تقسیم کرنا ہے. میرا بھائی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, جتنا بھی دیا ہے, اللہ میری دعا ہے اللہ اس کے اندر اضافہ کرے, آپ اس سے دین کا کام کریں. آپ اپنی دکان کے اوپر کچھ لٹریچر اسلام کا ایسا رکھ لیں کہ کوئی بھی آپ کا گاہک آتا ہے, آپ کے پاس خواتین نے تو آنا نہیں, آپ کے پاس وہ بڑی پارٹی نے آنا ہے. جو تاجر آپ کے پاس, آپ کا بھائی آ رہا ہے, کوئی پرچون کا بندہ آ رہا ہے, آپ اسے دعاؤں والی کوئی کتاب تحفے کے طور پہ دے دیں. آپ نماز کی کتاب اپنے پاس رکھیں, آپ اس کو دے دیں. آپ دعاؤں کی کتاب, حدیث کی کوئی کتاب سستی مل جاتی ہے, 30-40 روپے کی کتاب مل جاتی ہے ترجمے کے ساتھ, آپ اس کو دے دیں. اللہ کی قسم یہی آپ کی طرف سے صدقہ جاری ہے, یہی آپ نے دین کا حق ادا کر دیا ہے. اب یہ لوگ رسولوں کو کیا کہتے ہیں؟ رسولوں نے تو کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی باتیں تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں. رسولوں کو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ انا تطیرنا بکم. اس کا ترجمہ ابھی ہم نے کیا کہ اس قوم نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں, اور واقعتاً ایسا تھا. یہ انبیاء کو ان کے منہ پر کہتے تھے کہ تم ہو ہی منحوس. جیسے ہم جب لائٹ جاتی ہے تو ہم کسی بندے کی آمد پہ جب لائٹ جاتی ہے ہم کہتے ہیں منحوس آ گیا. کوئی برا کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں بندے کو دیکھا اس وجہ سے ایسا کام ہوا. یاد رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, جو دوسروں کو منحوس خیال کرتا ہے. عام طور پہ لوگ ایک حدیث بھی سناتے ہیں, جی اللہ کے رسول کا فرمان ہے نحوست 3 چیزوں میں ہے, گھر میں, گاڑی میں, عورت میں. پوری حدیث نہیں سناتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. اگر کی بات کی ہے, اول بات تو یہ کہ ہے ہی نہیں ہے, اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. میرا بھائی کسی بھی جگہ پر آپ نحوست کا نام نہ لیں, نہ یہ کہیں کہ فلاں چیز منحوس ہے. کیوں نہ لیں؟ اس لیے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی گھر کی تنگی جو ہوتی ہے, گھر کا چھوٹا ہونا, یہ گھر کی نحوست ہے. میرا بھائی اللہ کے رسول کا گھر جو تھا وہ 4 فٹ کا تھا. اللہ کے رسول کا جو گھر تھا وہ 4 فٹ کا تھا. کیا ہم اس کے بارے میں بھی ایسے الفاظ استعمال کریں گے؟ گھر جتنا مرضی بڑا ہو, اس گھر کے اندر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کی قسم وہ منحوس گھر ہوتا ہے. ہماری بیوی ہے, وہ پردہ نہیں کرتی ہے, بد اخلاق ہے, غیبت کرتی ہے, نمازیں نہیں ادا کرتی, اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نحوست ہے. ہماری گاڑی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, وہ گاڑی مسجد کی طرف نہیں آتی, دین کے کاموں میں نہیں جاتی, مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں جاتی, وہ گاڑی منحوس ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ منحوس انسان کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں جن کی بنا پر انسان پر نحوست چھا جاتی ہے. کبھی بھی خود نہ کہیے کہ فلاں چیز منحوس ہے. اگر آپ کو کسی چیز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ منحوس ہے تو آپ اپنا محاسبہ کریں. میں نے عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے, وہ عورت بد اخلاق ہے, میں نے دین کو بنیاد بنا کر کیوں نہیں نکاح کیا؟ اس لیے یہ میرے حق میں منحوس ہو رہی ہے. اگر میرے گھر کے اندر اللہ کی بندگی نہیں کی جاتی, پھر ہم دوڑتے ہیں مولوی صاحب وظیفہ بتا دیں گھر میں جنات آ گئے, انا تطیرنا بکم. اور یہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ نبیوں کو کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں آج کل بھی یہی ہے, سارا کام خرابی مولویوں نے کیا ہوا ہے,
ساری حالات ہی خراب مولویوں نے کہ مدرسے دہشت گردی کے قلعے ہیں جی، مدرسوں میں ایسا ہو رہا ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، طلباء کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ انا تطیرنا بکم، پوری قوم نے مولویوں کو اپنی انگلی کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، نبیوں کو کہتے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم نے یہ قرآن و سنت کی بات کرنا نہ چھوڑی، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسی دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ اپنی پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ کس طرح سے انگریز نے مولانا جعفر تھانیسری کو اور کتنے سارے علماء کو کالا پانی کے نام پر قید کیا، اور کس طرح سے اذیت ناک سزائیں دے دے کر ان کو شہادت کی موت ملی۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے میرا بھائی، جو کوئی بھی دین کے لیے اٹھتا ہے اس کو وہاں پر پھر لوگوں کی طرف سے پھول نہیں ملتے ہیں۔ اب نبیوں نے اس کو کیا جواب دیا ہے؟ نبی کہنے لگے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، ہماری وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو بھی میں نے بتائی کہ انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر نحوست آتی ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ان نبیوں نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو قوم کے اوپر اللہ رب العالمین کی حجت قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اصول کے مطابق، سنت کے مطابق اللہ نے اس قوم کے اوپر کچھ مصیبتیں بھیجیں کہ یہ لوگ اب پلٹ آئیں، اب اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کر لیں۔ جب یہ مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، بجائے یہ کہ محاسبہ کرتے، انہوں نے رسولوں کو کہا کہ تم منحوس ہو۔ اور یہ صرف ان رسولوں کو نہیں کہا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، اللہ کے رسول تک کو کہا گیا کہ یہ بڑے منحوس ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو ہم لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، میرا بھائی ذرا سوچئے تو صحیح ہے کن لوگوں کا رویہ ہے۔ رسولوں نے جواب دیا طائرکم معکم، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یہ نحوست تمہارے اوپر آئی ہے، یہ عذاب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ ان ذکرتم، اگر تمہیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو کیا تم ہماری نصیحت مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا یہ نحوست کی بات ہم کرتے ہیں؟ ہم تمہیں کہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ منحوس بات ہے؟ ہم تمہیں کہیں آؤ نماز ادا کرو، یہ منحوس بات ہے؟ نہیں۔ جب تم نماز نہیں ادا کرتے، جب تمہیں پتہ لگ گیا کہ موسیقی سننا گناہ ہے، جب تمہیں پتہ لگ گیا لچرپن بولنا دیکھنا سب کچھ حرام کام ہے، تو پھر اس کے بعد تم نہ مانو اور وہی کام کرو، تو پھر ہمارا کہنا منحوس ہے یا تمہارا وہ کام کرنا منحوس ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بات اصل میں یہ ہے کہ تم لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو، تم لوگ اپنی اوقات بھول کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے۔ جب رسولوں نے یہ بات ان سے کہی تو پوری قوم کو آگ لگ گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین وہ بھی بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا